الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعات وكل بدعات ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجعلی وزیر من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پروگرام معلومات قرآن میں خوش آمدید۔ تمام تعریف، تمام کبریائی، تمام بزرگی، تمام شکر احسان سب اس اللہ تعالیٰ پاک ذات کا ہے کہ جس کے توسط سے، جس کے رحم و کرم سے آج ہم لوگ ابھی تک قرآن سے الحمدللہ جڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین محترم، 20ویں پارے میں ہم نے سورۃ النمل کا مطالعہ جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کر رہے ہیں سورۃ القصص سے۔ سورۃ القصص جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز داستان ہے۔ اس سورہ میں آغاز کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 میں ذکر ہوا ہے اللہ نے دشمن کو محافظ بنا دیا۔ پہلے رکوع میں اللہ کی ایک زبردست تدبر کا ذکر ہے۔ فرعون انتہائی ظالم تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو غلام بنا رکھا تھا۔ وہ ان کی افرادی قوت کو کمزور کرنے کے لیے ان کے نومولود بچوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ فرعون کو اپنی عظیم قدرت کے ایک مظہر دکھا دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ نے الہام کے ذریعے ان کے والدہ کو رہنمائی دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کی ایک تابوت میں لٹا کر دریا کے حوالے کر دیں۔ تابوت دریا میں بہتا ہوا فرعون کے باغ میں پہنچ گیا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی بیوی حضرت آسیہ سلام علیہا نے کہا کہ اسے قتل مت کرو، کتنا پیارا بچہ ہے، ہم اسے بیٹا بنا لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ ذرا فاصلہ پر تابوت کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے فرعون کے باغ میں پہنچ گئیں۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی خاتون کا دودھ قبول نہ کیا تو ان کی ہمشیرہ نے پیشکش کی کہ وہ ایک ایسی خاتون کو لا سکتی ہیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ بھی پلائیں گی اور پوری ذمہ داری سے ان کی دیکھ بھال بھی کریں گی۔ یوں اللہ نے فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ان کی والدہ کی نگرانی میں کرانے کی تدبیر فرمائی۔ بلا شبہ اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ رکوع نمبر 2 میں ذکر ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں۔ دوسرے رکوع میں بیان ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بلاغت کے عمر کو پہنچے تو اللہ نے انہیں علم و حکمت کی دولت عطا فرمائی۔ علم و حکمت کی یہ عطا نبوت کی تحمید ہے۔ وہ ایک روز شہر میں صبح کے وقت داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون کی قوم کا ایک آدمی یعنی خبطی ایک اسرائیلی پر تشدد کر رہا ہے۔ اسرائیلی نے آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے خبطی کو ظلم کی سزا دینے کے لیے گھوسا رسید کیا۔ گھوسے کی ضرب ایسی کاری ثابت ہوئی کہ خبطی گرا اور مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر ندامت ہوئی۔ انہوں نے اللہ سے معافی کی التجا کی اور اللہ نے انہیں خواب یا الہام کے ذریعے بخشش کی بشارت دی۔ فرعون تک اس قتل کی خطا کی اطلاع پہنچ گئی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے عافیت کی دعا کی۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو مدین کے علاقے میں پہنچا دیا۔ رکوع نمبر 3 میں ذکر ہوا ہے ایک عاجزانہ
دعا اور اس کی قبولیت۔ تیسرے رکوع میں ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے پہنچے تو دیکھا کہ پانی کی ایک گھاٹ پر چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے، البتہ 2 لڑکیاں ایک طرف کھڑی تھیں۔ آپ علیہ السلام کی دریافت کرنے پر لڑکیوں نے بتایا کہ ہمارے والد ضعیف ہیں، گھر پر اور کوئی مرد نہیں، لہٰذا بکریوں کو چرانے اور پانی پلانے کی ذمہ داری ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے چراہوں کو ہٹا کر پہلے ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، پھر ایک درخت کے سائے میں آ کر اللہ سے پردیس کی بے کسی میں مدد کی، یوں التجا کی کہ ربی انی لما انزلت الا من خیر الفقیر، اے میرے رب تو جو خیر میری جھولی میں ڈال دے میں اسی کا محتاج ہوں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ جن لڑکیوں کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کیا تھا ان میں سے ایک لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بالفاظ قرآنی تمشی الاستحیاء نہایت شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، گویا قرآن کریم خواتین کے شرم و حیا کی صفت کو خوب نمایاں کر کے بیان کر رہا ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ ہمارے والد شیخ مدین آپ علیہ السلام کو بلا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی پوری داستان شیخ مدین کو سنائی۔ شیخ مدین نے آپ علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ آپ علیہ السلام یہاں پر محفوظ ہیں، پھر پیشکش کی کہ اگر آپ علیہ السلام 8 یا 10 سال تک ان کی بکریوں کی دیکھ بھال پر راضی ہوں تو وہ آپ علیہ السلام کو نہ صرف رہائش دیں گے بلکہ ایک بچی کا نکاح بھی آپ علیہ السلام سے کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیشکش قبول فرمائی۔ رکوع نمبر 4 میں ذکر ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہورت نبوت۔ چوتھے رکوع میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شیخ مدین کے ساتھ خدمات کے طے شدہ پوری کرنے کے بعد اپنی اہل خانہ کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ دوران سفر اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا اور معجزات عطا فرمائے۔ ان کا اثر زمین پر ڈالتے ہی ایک سانپ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اسی طرح ان کا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالنے کی صورت میں چمکتا ہوا برآمد ہوتا ہے۔ اب انہیں حکم دیا گیا کہ وہ ان معجزات کے ساتھ آل فرعون کی طرف جائیں، انہیں توحید پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی رسالت کی مضبوط پر فائز کرنے کی درخواست کی۔ اللہ نے اس درخواست کو شرف قبولیت عطا فرمائی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کو حق کی دعوت دی اور معجزات دکھائے تو انہوں نے حق کو جھٹلایا اور معجزات کو جادو قرار دیا۔ اللہ نے آل فرعون کو حق دشمنی کی سزا اور سمندر میں غرق کر دیا، رہتی دنیا تک لعن طعن ان کے مقدر میں کر دی، پھر آخرت میں بھی وہ بری طرح ذلیل کیے جائیں گے۔ رکوع نمبر 5 میں ذکر ہوا ہے گزشتہ واقعات کا بیان، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت۔ 5ویں رکوع میں یہ حقیقت بیان ہوئی کہ گزشتہ واقعات کا بیان اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصر مدین کوہ طور کے پاس موجود نہ تھے کہ وہاں ظہور پذیر ہونے والے واقعات کی تفصیل بتائیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ماضی کے واقعات بتائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تاریخ کے اصل حقائق سے آگاہ کر دیں اور انہیں عقائد و اعمال کے اصلاح کی طرف متوجہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اگر مشرکین مکہ پر کوئی عذاب آ جاتا تو وہ کہتے اے اللہ تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا؟ اگر تو رسول بھیج دیتا تو ہم بھی ایمان لے آتے اور یوں برباد نہ ہوتے۔ اب جب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اے ان کو تورات کی طرح کی لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں ملی، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ تورات کا بھی انکار کر چکے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ تم تورات اور قرآن کے علاوہ کوئی اور اللہ کی کتاب لے آؤ، میں اس کی پیروی کروں گا، لیکن اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانیں تو جان لیں کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوتا اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ رکوع نمبر 6 میں ذکر ہے ہدایت صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ ناظرین محترم، اس لائن کو میں دوبارہ پڑھنا چاہوں گا کہ جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوتا اور
اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ذرا غور طلب بات یہ ہے اس میں کہ ہمارے اندر کتنی خواہشات ہوتی ہیں، ہمارے اندر بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، ہمارے نفس کی کتنی خواہشات ہوتی ہیں۔ ذرا غور کیجئے اور اپنے دل کو ٹٹولیے کہ کہیں یہ بات ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ رکوع نمبر 6، ہدایت صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ چھٹے رکوع میں مشرکین کے مکہ کی محرومی اور اہل کتاب کے مساہلین کی خوش بختی کا بیان ہے۔ مشرکین مکہ کے سامنے قرآن حکیم کے تسلسل کا ساتھ نازل ہوتا رہا، لیکن وہ ہدایت سے محروم رہے۔ دوسری طرف حبشہ سے آنے والے عیسائی ایک ہی بار قرآن کریم سن کر ایمان لے آئے۔ مکہ والوں نے ان کی توہین کی، لیکن انہوں نے جواب میں صبر اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ ان کی برائی کا جواب بھلائی سے دیا۔ عیسائی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل آنے والے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے تھے، لہٰذا مسلمان تھے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر گویا دوبارہ مسلمان ہوئے، اس لیے انہیں دوہرے اجر کی بشارت دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی دکھ تھا کہ حبشہ سے آ کر لوگ ایمان لے آئے، لیکن مکہ والے اس نعمت سے محروم رہے۔ خاص طور پر ابو طالب کے ایمان نہ لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ تھا۔ اللہ نے تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری حق پہنچانا ہے، اور یہ فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحسن خوبی اور ادا فرماتے رہے۔ کسی کو ہدایت دینا صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ مشرکین مکہ دہائی دیتے تھے کہ اگر ہم نے بت پرستی کی نفی کر دی تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ وہ سوچتے تھے کہ خانہ کعبہ میں جو کوئی قبیلوں کے بت رکھے ہوئے ہیں وہ مان کر ہمارے تجارتی قافلوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو کوئی قبیلوں کے بت رکھے ہوئے ہیں وہ قبیلے ان بتوں کے لیے سارا سال آ کر نذرانے پیش کرتے ہیں جو ہم وصول کرتے ہیں۔ وہ ہمیں اپنا مذہبی امام مان کر ہمارے تجارتی قافلوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بت پرستی کی نفی سے ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ جواب دیا گیا کہ جمے ہوئے کاروبار اور مثبت معیشت تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ گزشتہ قوموں کی تباہی کی داستانیں عبرتناک مثالیں ہیں۔ پھر دنیا کا مال و اسباب وقتی اور گھٹیا ہے، آخرت کی نعمتیں دائمی اور اعلیٰ ہیں۔ وہ لوگ واقعی احمق ہیں جو دنیا میں اپنی معیشت کی خوشحالی کا حق ساتھ دینے پر ترجیح دیتے ہیں۔ جو دنیا میں اپنی معیشت کی خوشحالی کو حق کا ساتھ دینے پر ترجیح دیتے ہیں۔ رکوع نمبر 7 میں ذکر ہے روز قیامت مشرکین کی بے بسی اور ذلت۔ 7ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ ایسے لوگ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں جو عارضی دنیا میں تو عیش کر لیں، لیکن آخرت کی ہمیش کی زندگی میں قیدی بن کر جہنم کی رہتی ہوئی آگ کا مزہ چکیں۔ اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے اور آپ کو اور ہمارے گھر والوں کو آگ کے عذاب سے بچائے۔ روز قیامت اللہ مشرکین سے پوچھے گا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ خود ساختہ معبود جنہیں تم بڑا بااختیار سمجھتے تھے؟ معبود ان باطل یعنی دنیا دار مذہبی اور سیاسی پیشوا کہیں گے کہ ہم خود گمراہی تھے اور ہم نے ان کو بھی گمراہ کیا۔ مشرکین سے کہا جائے گا کہ پکارو اپنے معبودوں کو۔ وہ پکاریں گے لیکن پکار کا کوئی جواب نہ آئے گا۔ خیر اسی میں ہے کہ ہر قسم کے شرک سے سچی توبہ کر لی جائے، اللہ ہی کو معبود ماننا جائے جو کل اختیار رکھتا ہے۔ اگر وہ بندوں پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو کوئی ہے جو دن کا اجالا لا سکے؟ اگر وہ ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو کوئی ہے جو سکون دینے والی رات لا سکے؟ روز قیامت ہر امت کی رسول اللہ کی طرف سے اس امت پر گواہ بن کر آئیں گے۔ وہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے امت تک توحید کی دعوت پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا۔ اب مشرکین کے پاس اپنے شرک کا کوئی جواز نہ ہوگا۔ بے بسی اور لاچارگی کے اس عالم میں کوئی خود ساختہ معبود ان کے کام نہ آئے گا۔ رکوع نمبر 8 میں ذکر ہوا ہے قارون کا عبرتناک واقعہ۔
8ویں رکوع میں قارون کا ابدرناک واقعہ بیان ہوا۔ اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ اس کے مال و دولت کے خزانے انتہائی کثیر تھے۔ وہ دولت کے نقشہ میں تکبر کرتا تھا اور فرعون کا ایجنٹ بھی بن کر اپنی ہی قوم پر ظلم کرتا تھا۔ اہل خیر نے اسے نصیحت کی کہ زمین میں ناحق تکبر نہ کرو، دولت کے ذریعے خیر کے کام کرو۔ ظلم و ستم کر کے زمین میں ہلاک ہونے والی کئی قومیں دولت اور طاقت کے اعتبار سے اس سے کہیں آگے تھیں۔ ایک روز وہ پوری شان و شوکت سے شہر میں نمودار ہوا۔ دنیا داروں نے حسد سے کہا کہ کاش ہمیں بھی قارون جیسے خزانے عطا ہو۔ ایسے میں علم حقیقت رکھنے والوں نے کہا کہ نہیں، اصل خزانہ آخرت کا اجر و ثواب ہے جو نیکیاں کرنے والے مومنوں کو ملتا ہے۔ بالآخر قارون اپنے جملے مال اور اسباب کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا گیا۔ وہی لوگ جو پہلے اس کے طرح دولت مند بنے گی تمنا کر رہے تھے، اب اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ وہ تباہی سے بچ گئے۔ انہیں اس حکمت کے سمجھ آ گئی تھی کہ خیر اللہ کے دیے پر راضی رہنے ہی میں ہے۔ خیر اللہ کے دیے پر راضی رہنے ہی میں ہے۔ رکوع نمبر 9 میں ذکر ہوا ہے آخرت میں کون سرخرو ہوگا۔ آخری رکوع میں رہنمائی دی گئی ہے کہ آخرت کا اجر و ثواب ان کے لیے ہے جو نہ فرعون کی طرح زمین میں سرکشی کریں اور نہ قارون کی طرح فساد مچائیں۔ روز قیامت جو شخص نیکی لایا اسے ایک نیکی کا کئی گنا اجر ملے گا۔ اس کے برعکس جو بد نصیب برائی لایا اسے برائی کا بالکل ویسے ہی بدلہ ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ جس رب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم لوگوں تک پہنچانے کی بھاری ذمہ داری ڈالی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور کامیابی کی اعلیٰ منازل تک پہنچائے گا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت رسالت اپنے خاص فضل سے عطا فرمائی۔ اس کے لشکر کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہو کر رہیں اور کافروں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کریں، صرف اس کی بندگی کریں۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کی ذات ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والی ہے۔ ہر فیصلہ کا اختیار اسی کے پاس ہے اور وہ روز قیامت خواہ ہی اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہاں پہ مکمل ہوا ہے سورۃ القصص کا مطالعہ۔ اب ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں سورۃ العنکبوت کا۔ سورۃ العنکبوت، اس سورہ میں صبر و استقامت کی تلقین کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 1 میں ذکر ہوا ہے صرف کلمہ پڑھنے سے جنت نہیں ملے گی۔ بہت غور طلب بات ہے یہ کہ صرف کلمہ پڑھنے سے جنت نہیں ملے گی۔ پہلے رکوع میں خبردار کیا گیا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ محض زبان سے ایمان کا اقرار انہیں جہنم سے بچا لے گا۔ اللہ آزمائش کے ذریعے ظاہر کر دے گا کہ کون سچا مومن ہے اور کون جھوٹا۔ جو لوگ آزمائشوں میں ثابت قدم رہیں گے اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے گا اور انہیں بھرپور اجر دے گا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ ہی نے دیا ہے، البتہ اگر وہ شرک کرنے پر مجبور کریں تو اب ان کی بات نہیں مانی جائے۔ مشرکین نے مکہ بڑے بوڑھے نوجوان کو بڑے میٹھے انداز میں سمجھاتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانو، ہمارے راستے پر چلو۔ اگر ہمارے راستے پر چلنا گناہ ہے تو ہم روز قیامت یہ گناہ اپنے سر لے لیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ روز قیامت کوئی کسی کا گناہ اپنے ذمہ نہ لے سکے گا، البتہ گمراہ کرنے والوں کو دگنی سزا ملے گی۔ اپنی گمراہی کا وبال بھی ان پر آئے گا اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا عذاب بھی انہیں جھیلنا پڑے گا۔ رکوع نمبر 2 میں ذکر ہوا ہے اس کی بندگی کرو جو رزق دیتا ہے۔ دوسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک صبر و استقامت سے قوم کو دعوت حق دی۔ قوم کی اکثریت نے حق کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اللہ نے ایک طوفان کے ذریعے مخالفین حق کو ہلاک کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی کہ اس اللہ کی بندگی کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے، تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔
تم نے بالآخر اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے۔ جو بدنصیب اللہ کے سامنے حاضری کا انکار کر رہے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں گے اور دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ رکن نمبر 3 میں ذکر ہوا ہے باطل پر اڑے رہنے کا سبب۔ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا اور انہیں دہتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ انہوں نے قوم کو آگاہ کیا کہ تم جانتے ہو کہ مٹی کے بنائے ہوئے بت تمہارے کچھ کام نہ آ سکیں گے۔ یہ رشتہ داریوں کے بندھن اور باہمی مفادات ہیں جو تمہارے پاؤں کی بیڑیاں بن چکے ہیں، اور تم باطل تصورات پر اڑے ہوئے ہو۔ روز قیامت تم ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور ایک دوسرے کو اپنی گمراہی کا ذمہ دار قرار دو گے۔ وہاں تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کوئی تمہاری مدد کے لیے نہ آئے گا۔ انہوں نے جب محسوس کیا کہ اس قوم سے کسی بھلائی کی توقع نہیں تو قوم کو چھوڑ کر ہجرت فرمائی۔ ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ایک ایسی قوم کی طرف سے اصلاح کے لیے بھیجی گئی جس نے سب سے پہلے ہم جنس پرستی جیسے فدبہ جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو اس بدفعلی سے روکا تو وہ اکڑ کر عذاب لے آنے کا مطالبہ کرنے لگی۔ رکوع نمبر 4 میں ذکر ہوا ہے شرک کی حقیقت، مکڑی کا جال۔ چوتھے رکوع میں 5 مجرموں پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہے۔ 5 مجرم قوموں پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہے۔ ان میں قوم لوط علیہ السلام، اصحاب مدین، قوم عاد، قوم سمود اور اہل فرعون شامل ہیں۔ اس کے بعد قوموں میں پر آنے والے عذاب کی صورتیں بیان کی گئیں۔ تیز آندھی جس کے ذریعے قوم لوط علیہ السلام پر کنکریاں برسائی گئیں، زلزلہ جس کے ذریعے قوم سمود اور اصحاب مدین کو ہلاک کیا گیا، زمین میں دھنسا دینا جس کے ذریعے قارون کو برباد کیا گیا، طوفان یا سمندری میں غرق کر دینا جیسا کہ قوم نوح علیہ السلام اور اول فرعون کو تباہ کیا گیا۔ یہ تمام مجرم قومیں شرک کے جرم میں مبتلا تھیں، لیکن ان کے خود ساختہ معبود انہیں عذاب سے نہ بچا سکے۔ اللہ کے سوا دیگر معبودوں سے کسی چیز کی امید رکھنا، ان پر اعتماد کرنا بالکل اسی طرح سے ہے کہ کسی مکڑی کا جال بنانا۔ مکڑی کا جال جس طرح انتہائی کمزور ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ اور اعتماد بھی بے فائدہ اور ناپائیدار ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ 21ویں پارے سے آغاز ہوگا اور 21ویں پارے میں رکوع نمبر 5 میں ذکر ہو رہا ہے سورۃ العنکبوت کا۔ اللہ کا ذکر ہے تسکین قلب اور تزکیہ نفس کا ذریعہ۔ 5ویں رکوع میں شدید مخالفانہ ماحول میں کام کرنے کے لیے ہدایت دی جا رہی ہے۔ پہلی ہدایت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اللہ کے ذکر کا حاصل تسکین قلب بھی ہے اور تزکیہ نفس بھی۔ اللہ کے ذکر کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے تلاوت قرآن کریم اور جامع ترین صورت ہے نماز۔ نماز انسان کو بار بار عہد بندگی یاد دلا کر برائی سے اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ کسی کو دعوت دین دیتے ہوئے شائستہ اور مہذب انداز اختیار کیا جائے۔ ہر دھرمی کا طرز عمل اختیار کرنے والوں سے خوبصورتی کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ دعوت کی بنیاد مشترکہ کی نکات کو ہٹایا جائے۔ بشارت دی گئی کہ اہل کتاب اور اہل مکہ میں ایسے سلیم الفطرت لوگ ہیں جو ایمان لے آئیں گے، البتہ کچھ ایسے ظالم ہیں جو قرآن حکیم جیسا معجزہ نا کلام سامنے آنے کے باوجود معجزات طلب کر رہے ہیں۔ انہیں آگاہ کیا گیا کہ کیا معجزے تو صرف اللہ ہی دکھا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن جیسا معجزہ عطا کیا کہ جس کی مانند کلام لانا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں۔ یہ قرآن بلا شبہ رحمت بھی ہے اور اصل حقائق کی یاد دہانی کرانے کا مؤثر ذریعہ بھی ہے۔
رکن نمبر 6 میں ذکر ہوا ہے ہجرت کا حکم اور فضیلت. رکن نمبر 6 میں ہجرت کا حکم اور فضیلت. چھٹے رکوع میں اہل ایمان کو آگاہ کیا گیا کہ اہمیت کسی خطۂ زمین کی نہیں، اللہ کی عبادت کی ہے. اگر کسی علاقے میں اللہ کی عبادت کرنا دشوار ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر لو. اگر کوئی شخص زمین کو مقدس سمجھ کر یا وقتی مفادات کی وجہ سے اس سے چمٹا رہے گا تو عنقریب موت آ کر اسے اس زمین سے جدا کر دے گی. بہتر ہے کہ خود ہی ہجرت کر لو. اللہ ہجرت کرنے والوں کے گناہ بخش دے گا، انہیں دنیا میں عمدہ ٹھکانہ اور آخرت میں جنت کے بالا خانے عطا کرے گا. رکن نمبر 7 میں ذکر ہوا ہے دنیا کی زندگی محض ایک ڈرامہ ہے. 7ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ دینوی زندگی ایک ڈرامہ کی طرح ہے جس کا دورانیہ محدود ہوتا ہے. مختلف افراد اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں. البتہ ڈرامہ ختم ہوتے ہی ہر فرد اپنی اصل اوقات پر آ جاتا ہے. اسی طرح دنیا میں کوئی امیر ہے اور کوئی فقیر. یہ تمام حالات عارضی ہیں. موت کے بعد ہر ایک کو ایک جیسے کفن اور ایک جیسی خبر کو تھڑی میں آخرت کا انتظار کرنا ہے. آخرت میں بدلہ دنیا میں اچھے یا برے کردار کے اعتبار سے ملے گا. یہ بدلہ دامی ہوگا جو جواب دہ جنت یا ابدی جہنم میں صورت میں ظاہر ہوگا. جو لوگ آخرت کا مقصود بنا کر اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ انہی کو اپنے راستے کی ہدایت دیتا ہے. گویا ہدایت اسی کو ملے گی جو نہ صرف قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھے گا بلکہ ذوق و شوق سے ان پر عمل کرے، ان کو دوسروں تک پہنچانے اور ان کے نفاذ کے لیے مال اور جان سے جہاد کرے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہاں پہ مکمل ہوا ہے سورۃ العنکبوت، اور اب سورۃ العنکبوت کے بعد آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں سورۃ الروم کا. معاف کیجیے گا. اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان ہے اس سورہ میں. رکن نمبر 1 میں ذکر ہے سورۃ الروم. مسلمانوں کے لیے خوشخبری. پہلے رکوع میں بیان کیا گیا کہ سرزمین فلسطین میں آتش پرست ایرانیوں نے اہل کتاب رومیوں کو شکست سے دوچار کر دیا. آتش پرست مشرکوں کو کامیابی پر مشرکین مکہ خوش اور مسلمان غمگین ہیں. مسلمانوں کی بشارت دی گئی کہ چند ہی سالوں میں رومیوں کو فتح حاصل ہوگی. یہ فتح ایک ایسے روز حاصل ہوگی جس روز مسلمان بھی اللہ کی مدد کے سہارے ایک کامیابی پر خوشیاں منا رہے ہوں گے. یہ خوشخبری عین بدر کے دن پوری ہوئی اور قرآن کے کلام اللہ ہونے کا ثبوت ظاہر ہو گیا. جس قرآن نے اس فتح کی خبر دی وہی بتا رہا ہے کہ آخرت بھی آئے گی. افسوس کہ انسانوں کی اکثریت دنیا کی زندگی کے بھی صرف ظاہر سی واقف ہے اور آخرت سے تو بالکل ہی ناغافل ہے. اگر لوگ غور کریں تو ان کے باوجود میں ضمیر آخرت کے آنے پر دلیل ہے، اور وہ ہر نیکی پر تسکین اور ہر برائی پر خلش پیدا کر کے ثابت کرتا ہے کہ نیکی کا اچھا بدلہ اور بدی کا برابر بدلہ مل کر رہے گا. رکوع نمبر 6 میں ذکر ہوا ہے روز قیامت کیا ہوگا. دوسرے رکوع میں بتایا گیا کہ روز قیامت تمام انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. نیک انسانوں کا مقام جنت ہوگا جہاں ان کے بھرپور مہمان نوازی ہوگی. مجرم لوگ عذاب میں گرفتار اور شدید مایوسی سے دوچار ہوں گے. کوئی من گھڑت معبود ان کی سفارش نہیں کرے گا بلکہ وہ خود بھی اپنے خود ساختہ معبودوں سے اعلان بیزاری کریں گے. مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ صبح شام اور دن رات اسی اللہ کی تسبیح کریں جو مردہ کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کو موت دیتا ہے. اس کا مردہ زمین کو زندہ کرنا ظاہر کرتا ہے کہ وہ انسانوں کو بھی
مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ رکوع نمبر 3 میں ذکر ہوا ہے اللہ کی بے مثال قدرتیں اور رحمتیں۔ تیسرے رکوع میں اللہ کے کئی قدرتوں اور رحمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے مٹی سے کروڑوں انسانوں کو تخلیق کی ہے جو پوری زمین پر پھیلے ہوئے ہیں۔ بیوی کو شوہر کے لیے تسکین بخش نعمت بنایا۔ آسمان اور زمین کی تخلیق اللہ کی عظیم و قدرت کا عظیم شاہکار ہے۔ بے شمار انسانی بولیاں قدرت خداوندی کا حیران کن مظہر ہے۔ مختلف رنگوں میں مخلوقات کی تخلیق اللہ کے حسین کاریگری کا نمونہ ہے۔ رات اور اس میں میٹھی نیند اللہ کی کرم کی فرحت بخش نشانی ہے۔ دن کا اجالا اور اس میں مختلف سرگرمیوں کے لیے بھاگ دوڑ اللہ کی رحمت ہی سے ممکن ہے۔ آسمانوں سے برستی ہوئی موصولات دھار بارش اللہ کی حیات بخش نعمت ہے۔ بارش سے مراد زمین کا زندہ ہونا اور طرح طرح کی نباتات کا پیدا ہونا اللہ کی قدرت کے عظیم خزانوں کا عکس ہے۔ آسمان اور زمین کے ایک توازن کے ساتھ قائم رہنا اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ کے اقتدار کا یہ علم ہے کہ اس کے ایک حکم سے تمام انسان خبروں سے نکل کر اس کی بارگاہ میں جمع ہو جائیں گے۔ کائنات کی ہر شے اسی کے حکم سے اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ بلا شبہ اللہ کی شان سب سے اونچی اور قائم دائم رہنے والی ہے۔ رکوع نمبر 4 میں ذکر ہوا ہے فطرت کی پکار اللہ کی مکمل اطاعت۔ چوتھے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ انسان کی فطرت میں اللہ کی معرفت اس سے لو لگانے کی خواہش اور صرف اس کی اطاعت کرنے کا جذبہ رکھ دیا گیا ہے۔ انسان کے باطن میں برائی کرنے سے خلش پیدا ہوتی ہے اور نیکی سے خوشی کی لہرا اٹھتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ فطرت کی پکار کے مطابق اللہ کی ہر نافرمانی سے بچیں۔ کچھ باتوں میں اللہ کی اطاعت کرنے والے اور کچھ میں نافرمانی کرنے والے در حقیقت مشرک ہیں۔ ان کا معبود صرف اللہ نہیں بلکہ نفس بھی ہے۔ وہ کچھ باتیں اللہ کی مانتے ہیں اور کچھ اپنی خواہش کی۔ وہ دین کے کسی ایک حصے کو اختیار کرتے ہیں، خود کو حق پر اور دوسروں کو گمراہی پر سمجھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں پورے کے پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں پہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے اس حوالے سے، یہ جو لائن ہے اللہ ہمیں پورے کے پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر غالباً 208 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا فادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو شامل ہو جاؤ پورے کے پورے دین میں۔ اس رکوع میں مزید ارشاد ہوا کہ جو مال تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو اسی سے تمہیں اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ جو مال تم سود پر دیتے ہو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، باہم نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور معاشرے بے برکتی کا شکار ہوتا ہے۔ تم کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہو اور حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، رزق دیا، موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیا کوئی اور معبود ایسا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر کوئی جواز ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کا؟ یہاں پہ رکوع نمبر 5 میں قوموں پر عذاب گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ بہت غور طلب رکوع ہے، یہ غور فرمائیے گا۔ اس میں 5ویں رکوع میں خبردار کیا گیا کہ لوگوں پر عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ عذابوں کے ذریعے اللہ قوموں کو جھنجھوڑتا ہے تاکہ وہ اپنی روش پر توبہ کریں اور نیکی کی راہ اختیار کریں۔ تاریخ اس بات کا گواہ ہے کہ عذاب ان قوموں پر آیا جو شرک کا جرم کر رہی تھیں یا اللہ کے دین کے کچھ احکامات پر عمل کرتی تھیں اور کچھ احکامات کو پاؤں تلے رونتی تھیں۔ عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں اپنا رخ خالص دین کی طرف کرنا چاہیے، یعنی زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ دنیا کے عذاب اور آخرت کی رسوائی سے بچنے کا یہی طریقہ ہے۔ رکوع نمبر 6 میں ذکر ہوا ہے اللہ کی قدرت اور بندگی کے بے بسی، اللہ کی قدرت اور بندے کی بے بسی۔ 6 رکوع میں انسان کو یاد دلایا گیا کہ اللہ نے اسے لاچار اور کمزور پیدا کیا، پھر رفتہ رفتہ اسے قوت اور توانائی دی، پھر وہ دوبارہ اسے
لاغر اور لاچار کر دیتا ہے۔ بلا شبہ انسان پورے کا پورا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ روز قیامت مجرم بڑی حسرت سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں صرف ایک گھڑی کا وقت گزار کر آئے ہیں، لیکن وہ حسرت اس روز ان کے کام نہ آئے گی۔ اللہ نے قرآن حکیم میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے، لیکن اکثر لوگ پھر بھی حق کو جھٹلا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش خبری دی گئی کہ عنقریب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اور حق کو غلبہ حاصل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے ساتھ حق پر ڈٹے رہیں اور ثابت کر دیں کہ کوئی دھمکی، کوئی تشدد، کوئی لالچ اور مصالحت کی کوئی پیشکش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے راہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ سورۃ الروم کا مطالعہ یہاں پہ مکمل ہوا ہے۔ آگے جو سورہ ہے وہ ہے سورۃ اللقمان۔ سورۃ اللقمان میں علم و حکمت کا خزانہ موجود ہے۔ رکوع نمبر 1 میں ذکر ہوا ہے مفاد پرست عناصر کی سازش۔ پہلے رکوع میں بیان کیا گیا کہ قرآن کریم ان بندوں کے حق میں ہدایت اور رحمت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت میں جواب دہی کا پورا یقین رکھتے ہیں۔ بلا شبہ ایسے ہی لوگ روز قیامت سرخرو ہونے والے ہیں۔ لوگوں میں سے ایسے مجرم بھی ہیں جو کھیل تماشے اور غافل کرنے والی دیگر سرگرمیوں کے ذریعے دوسروں کو قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو بڑے تکبر اور حقارت سے نصیحت کو ٹھکرا دیتے ہیں، اور ہر دور میں لوٹ کھسوٹ کرنے والے مفاد پرست عناصر اصل ایک مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے انہیں کھیلوں، ڈراموں اور طرح طرح کے میلوں میں مشغول کر دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوٹ کھسوٹ کے خلاف عوام کو اٹھ کھڑے ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ظالموں کے لیے آخرت میں ذلت آمیز عذاب ہے۔ رکوع نمبر 2 میں ذکر ہے حضرت لقمان کی حکیمانہ نصیحتیں۔ دوسرے رکوع میں حضرت لقمان کی حکیمانہ نصیحتیں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو تلقین کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بلا شبہ ایسا کرنا بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے وصیت کی کہ والدین اور بالخصوص ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر والدین شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات نہ مانو، لیکن ان کی خدمات کرتے رہو۔ لیکن حضرت لقمان نے مزید فرمایا کہ اے میرے بیٹے، یاد رکھو کہ اعمال محفوظ کیے جا رہے ہیں اور ان کا نتیجہ ظاہر کر رہا ہے کہ نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دوبارہ سے روکو اور مخالف پر صبر کرو، لوگوں کو حقیر نہ سمجھو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، ہر معاملہ میں میانہ روی اختیار کرو اور بلند آواز سے لوگوں پر غالب آنے کی کوشش نہ کرو۔ رکوع نمبر 3 میں ذکر ہے کہ اللہ کی بلند شان۔ تیسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ نے بندوں پر ظاہری و باطنی عنایت کی انتہائی کر دی ہے، لیکن کچھ احسان فراموش اللہ کے احکامات پر آباء و اجداد کے عقائد اور رسومات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر وہ باز نہ آئے تو سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ جو نیک بندے اپنے سر تسلیم اللہ کے حکام سے سامنے خم کر چکے ہیں، وہ عنقریب لازوال نعمتوں سے فیض یاب ہوں گے۔ اللہ کی بلند شان کا تو یہ عالم ہے کہ اگر زمین کے تمام درخت خلم بنا دیے جائیں اور زمین پر موجودہ سمندروں جیسے 7 سمندر سیاہی بنا دیے ہیں تو یہ خلم گھس جائیں گے اور سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے کلمات کا یہ بیان مکمل نہ ہوگا۔ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کسی ایک انسان کو زندہ کرنا۔ رکوع نمبر 4 میں ذکر ہوا ہے، چوتھے رکوع میں حکم دیا گیا کہ ڈرو اس دن سے جب باپ بیٹے کے اور بیٹا باپ کے کام نہ آ سکے گا۔ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، کہیں تمہیں دنیا کی زندگی غافل نہ کر دے، اس کی رائنیوں میں نہ کھو جانا، کہیں شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ میں نہ ڈال دے کہ وہ غفور الرحیم ہے اور تم اس کی رحمت کے سہارے گناہ پر
گناہ کیے جاؤ، بلا شبہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے مگر اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ مزید بیان ہوا کہ 5 باتوں کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ قیامت کب واقع ہوگی، بارش کب، کہاں اور کتنی نازل ہوگی، ماں کے رحم میں کیا ہے، یعنی لڑکا یا لڑکی، نیک یا بد، ذہین یا کن ذہین وغیرہ۔ کوئی انسان آنے والے روز کیا عمل کرے گا، کسی انسان کی موت کسی جگہ واقع ہوگی، اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ ناظرین محترم، یہاں تک تو سورۃ اللقمان کی رکو نمبر 4 تک کا مطالعہ جو ہے وہ مکمل ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ آج کے خلاصے کا بھی جو سلسلہ ہے وہ مکمل ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کل سے جب نشست کا آغاز کریں گے تو کل سے ہم سورۃ السجدہ سے آغاز کریں گے۔ سورۃ السجدہ میں جو پہلا رکوع ہے اس میں مومنانہ اور مجرمانہ کرداروں کی وضاحت کا بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ تیسرے رکوع میں امانت کا اعزاز کیسے حاصل ہوتا ہے۔ چوتھے رکوع میں سورۃ الاحزاب کا آغاز ہوگا اور اہم معاشرتی حکام جو ہے وہ اس کا مفہوم ہوگا۔ 2 سخت احکام شریعت اس کا مفہوم ہوگا، جبکہ سورۃ الاحزاب میں اہم معاشرتی احکام ہیں۔ رکوع نمبر 2 میں ذکر ہے غزوہ احزاب میں منافقوں کا کردار، منافقوں کا طرز عمل۔ رکوع نمبر 3 میں ذکر ہوگا غزوہ احزاب کے موقع پر مومنوں کا طرز عمل۔ پھر رکوع نمبر 4 میں ذکر ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بیزاری، اور یہاں پہ 22واں پارے کا بھی آغاز ہوگا۔ پھر رکوع نمبر 5 میں آغاز ہوگا منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو نہیں ہے۔ رکوع نمبر 6 میں آغاز ہوگا اللہ کا خوب ذکر کرو۔ پھر رکوع نمبر 7 میں ذکر ہوگا 7ویں رکوع میں مسلمان کو حکم دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو، اور اس میں پردے کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد 8واں رکوع میں ہے چہرے کے پردے کا حکم۔ پھر 9ویں رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مت ستاؤ۔ پھر یہاں پہ سورۃ الاحزاب کا مطالعہ مکمل ہوگا۔ سورۃ السبا کا آغاز ہوگا پھر، اور اس سورہ میں مؤثر تذکیری کا بیان ہے۔ رکوع نمبر 1 میں ظہور قیامت، قدرت باری تعالیٰ کا مظہر کے بارے میں بیان ہوگا۔ رکوع نمبر 2 میں ناشکری کا انجام۔ رکوع نمبر 3 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہے۔ رکوع نمبر 4 میں دنیا اور قائدین کی پیروی کا انجام۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ کی قربت مال و دولت سے نہیں نیکیوں سے ملتی ہے۔ رکوع نمبر 6 سمجھانے کا دلسوز اسلوب۔ پھر یہاں پہ سورۃ السبا کا مطالعہ مکمل ہوگا اور سورۃ الفاطر کا آغاز ہوگا۔ سورۃ الفاطر عظمت باری تعالیٰ کا بیان ہے اس سورہ میں۔ رکوع نمبر 1 میں ذکر ہے اللہ کی قدرت کی مظاہر۔ رکوع نمبر 2 میں ذکر ہوگا عزت قرآن کے ذریعے ملے گی۔ رکوع نمبر 3 میں ذکر ہوگا اللہ غنی اور ہم فقیر ہیں۔ رکوع نمبر 3 میں ذکر ہوگا اللہ غنی اور ہم فقیر ہیں۔ اور رکوع نمبر 4 میں ذکر ہوگا اللہ کی قدرت کا حسین کرشمہ کائنات کی رنگا رنگی ہے۔ اور پھر رکوع نمبر 5 میں ذکر ہوگا گھاٹے کا سودا مت کرو۔ یہاں پہ ہمارا مطالعہ جو ہے وہ مکمل ہوا ہے۔ ناظرین محترم، میری دعا آپ کے لیے، آپ کے گھر والے، میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے بھی آپ بھی دعا کیجیے۔ ہم لوگ مل کے کیوں نہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ شب قدر کی راتیں چل رہی ہیں، اور شب قدر کی راتوں میں دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ دعا کی ہر گھڑی کو آپ دعا کی قبولیت کی گھڑی جو ہے وہ سمجھیں۔ ہر وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہمارے گھر والوں کو قرآن مجید کا شوق عطا فرمائے، قرآن مجید کو پڑھنے کا شوق عطا فرمائے، قرآن مجید کے لیے محنت کرنے کا شوق عطا فرمائے، قرآن مجید کے لیے جد و جہد کرنے کا شوق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کا شوق عطا فرمائے، قرآن مجید کو اپنی زبان میں سیکھنے کا شوق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کلام کیا، اور بھرپور اللہ تعالیٰ سے دعا کی توفیق عطا فرمائے۔
اور آپ لوگوں کی اور ہماری تمام لوگوں کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات کریں گے اگلی نشست میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔